خود مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ انتقام کا ادارہ ہے اور اس نے سیاسی انتقام کا نشانہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو ہی بنایا ہے. اگر انتخابی اصلاحات کی بات کی جاتی ہے، حکومت کہتی ہے انتخابی اصلاحات ہوں، تو یہاں بھی اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ جو اگر ادارے اگر سمجھتی ہیں کچھ پارٹیاں کہ وہ انتقامی سیاست کر رہے ہیں، یہاں پر صرف انتقام کا نشانہ بناتا ہے، احتساب نہیں ہوتا، تو پھر احتساب بھی ہو اور ٹھیک ہو اور سب کا ہو. سمیہ، سب سے پہلے تو پوری مسلمان امہ کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو. خیر مبارک. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے نتیجے میں یہ جو کووڈ کی قدرتی آفت ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک تمام انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو اس سے محفوظ کرے. آمین. جہاں تک آپ کے سوال کا سمیہ تعلق ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کویسچنز آپ نے ریز کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہ بدترین یہ روایت رہی ہے، جب کارروائی میرے خلاف ہو، اپنے خلاف ہو، تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ ادارے آپ کے ماتحت ہوں، آپ کی تابعداری کر رہے ہوں، تو سب اچھا ہوتا ہے. اس کی مثال ہماری سیاست میں بہت آبویس ہے. ابھی آپ نے چونکہ نون لیگ کی بات کی، آپ خاص طور پہ نون لیگ کی یہ ہسٹری رہی ہے، ابھی لغاری صاحب بھی اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، کہ ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ جب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے، ادارے بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور عدلیہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، آپ کی میڈیا بھی ٹھیک ہوتا ہے، آپ کی فوج پاکستان بھی ٹھیک. جیسے ہی یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں تو یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تابع، منصوبہ بندی کے تابع یہ فائر کھول دیتے ہیں اداروں کے خلاف. اس کی بہترین مثال آپ دیکھ لیں کہ کیا سپریم کورٹ میں آج تک کسی جماعت کو جرت پڑی پاکستان کے اندر کہ وہاں پر حملہ کر دے. یہ اعزاز بھی ان کو ملا. پچھلے دنوں جب ہائی کورٹ میں کیسز شروع ہوئے پاناما کے اندر، تو کیا ہوا؟ وہاں پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، ان کو نشان عبرت بنانے کی باتیں کی گئیں. اس سے آگے آ جائیں، یہی وہ نیب ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ 2018 جب تک حکومت ختم نہیں ہوئی، نیب کا چیئرمین جن کو اپوائنٹ کرتا تھا، دونوں پارٹیوں کو لگایا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا. جیسے ہی ان کو یہ پکڑے گئے، اور آپ مجھے بتائیے کہ ان کیسز میں عدالتوں میں ان کو سزا ہوئی. کیسز کی بات آپ کر رہے ہیں، میں یہاں پر آپ کو روکوں گی. اب آپ نے کیسز کی بات کی نا، میرا بھی جواب اس پر سن لیں. خواجہ سعد رفیع، سلمان رفیع کا کیس آپ کے سامنے ہے. نیب پروسیکیوشن کیا کیا کچھ کرتی رہی وہ بھی آپ کے سامنے. آج کے کیس کی بات کر لیں جس میں نیب پروسیکیوٹر، جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے آمدن زائد اثاثہ جات کا، اس میں نیب پروسیکیوٹر کہتے ہیں ہمیں 7 ارب 32 کروڑ روپے کے اثاثوں کی تفصیلات مل ہی نہیں رہی. یہ پہلے ڈی ایچ اے میں کرائے پر رہتے تھے، فیملی جائیداد کی تقسیم سے ان بھائیوں کا معاہدہ ہو گیا، اب ان کو فیکٹریاں بھی ملیں، ملز بھی حصے میں آئیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ سالانہ ان کی آمدن کیا تھی. ہم نہیں پتہ چلا پا رہے ہیں. یہ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا ہے سر جب ایسی پروسیکیوشن ہوگی، جب آپ کیس کو ثابت نہیں کر پائیں گے، ضمانتوں پہ آپ کو مل جائے گا ریلیف، پھر خواجہ سعد رفیع اس میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا ان کے کیس میں، جب اس طرح کی احتساب ہوگا تو سوال تو اٹھے گا نا سر جی. پہلے تو سمیہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ضمانت کا معاملہ ہے نا، وہ قتل سے بڑا کیس نہیں ہوتا، اس میں بھی ضمانت ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. اور میں آپ کی بات سے یہاں تک تو متفق ہوں کہ ہمیں پراسیکیوشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جو سوال ایک اور اٹھایا کہ نیب میں ریفارمز کی ضرورت ہے، تمام اداروں میں ریفارمز کی ضرورت ہے، کیا اس کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی؟ ہم نے ہاؤس کی کمیٹی بنائی. جب کمیٹی بنا کر اس کے اوپر بات کرنی شروع کی، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا یہ دونوں پارٹیاں جنہوں نے آج نیب کو بہت برا بھلا کہہ رہی ہیں اور نیب کو انتقامی کارروائیوں کا کہتے ہیں یہ مرکز ہے، یہ ان کے پاس 10 سال تھے، یہ ایک سنگل ترمیم نہیں لے کر آئے. وہی مشرف والا قانون رہا. ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم اس میں ترمیم لے کر آتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا سمیہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دونوں پارٹیاں ٹوٹل اس کی 46 کلازز ہیں نیب کی، ٹوٹل 38 کلازز لے آئیں کہ یہ تمام کی تمام ختم کر دیں. اس کی وجہ اس کے اندر یہ تھا کہ وہ 38 کلازز ختم ہو جائیں گی تو وہ تمام کیسز جن میں وہ گولے والا، پاپڑ والا، ٹیٹیوں والا، چینی والا، وہ تمام کے تمام کیسز آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں پراسیکیوشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سر جب تک پراسیکیوشن مضبوط نہیں ہوگی یہ ادارے اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے. یہ میرا پوائنٹ ہے. اور آج بھی یہ کہا گیا کہ کسی گواہ نے یہ بیان ہی نہیں دیا کہ شہباز شریف صاحب ملزم ہیں. اب جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر انصاف کی بات آپ لوگ کرتے ہیں، احتساب کی آپ لوگ بات کرتے ہیں.
تو وہ کیسے ہوگا؟ ذرا میں اس کے دوسرے پوائنٹ پر ڈسکشن کروں گی لغاری صاحب سے. لغاری صاحب ایک تو ہو گیا جی احتساب کا عمل جس کی شفافیت پر ہمیشہ سوال اٹھتا رہا ہے. دوسرا معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کے کردار کا. ظاہر سیاسی ماحول میں ابھی جو چل رہا ہے پی ٹی ایم میں جس طریقے سے ANP الگ ہوئی, پیپلز پارٹی الگ ہوئی, اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں جی میاں شہباز شریف باہر آئیں, وہ کچھ معاملات سنبھالیں گے. جو آپس میں دوریاں آ گئی ہیں, جو چپقلش ہو گئی ہے, جو ظاہر ایک معاملہ بڑا اور بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ اب ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں, تو لوگ یہ باتیں کریں کہ میاں شہباز شریف ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں, وہ اس چیز کو سنبھال لیں گے. تو پہلے تو ذرا مجھے اس پہ جواب دیں لغاری صاحب, یہ جو احتساب کی بات ہوتی ہے, شفافیت کی بات ہوتی ہے, یہ ہمارے میں آتا ہے, اور دوسرے شہباز شریف کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی سیاسی جو تمام تر صورتحال ہے؟ ہمارے یہاں احتساب کا عمل پرانا تبصرہ ہے اس کے اوپر, اور جناب شوکت بصرہ صاحب کی ایک زمانے میں لیڈر ہوا کرتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو, انہوں نے کہا تھا کہ لاہور کے لیے الگ انصاف ہوتا ہے اور لاڑکانہ کے لیے الگ ہوتا ہے. جی تو لاہور کے جو ہیں میاں شہباز شریف, ان کو ضمانت پر رہائی ملی, اور ان سے بہت پہلے لاڑکانہ کے قریب ہے سکھر, وہاں کے خورشید شاہ جو ہیں وہ اب تک 2 سال ہونے کو ہیں, وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں یعنی کوئی صحیح چارج بھی فریم نہیں ہوا, اور ان کے خلاف کوئی چیز ثابت بھی نہیں ہوئی ہے, اور مسلسل جیل میں ہیں, اور ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا ہے. ایک دفعہ کورٹ نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں, نیب پھر ایک اور چیز لے کر آئی تھی. تو یہ معاملات چل رہے ہیں, لیکن خدا کرے کہ اس ملک میں کوئٹہ کے لیے, پشاور کے لیے, کراچی کے لیے, سکھر کے لیے, لاڑکانہ کے لیے, لاہور کے لیے, پنڈی کے لیے ایک جیسا انصاف ہو, یکساں انصاف ہو, اور انصاف اور تمام لوگوں کے لیے بھی سر, اور تمام عام لوگوں کے لیے بھی یکساں انصاف, یہ ہماری دعا ہے. میاں شہباز شریف آئے ہیں اور اپنی معروضیت میں, اپنے آج کے حالات میں وہ کیسی سیاست کرتے ہیں یہ جلد پتہ چل جائے گا. لیکن اب مولانا, جب سے حافظ حسین احمد صاحب کا انٹرویو میڈیا پر چلا ہے جی تب سے جو ہے وہ صورتحال بہت گھمبیر ہو گئی ہے, اور نئے سوالات اٹھ گئے ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ حافظ حسین احمد کے انٹرویو کو پارٹیاں کس طرح سے دیکھتی ہیں, حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے, PMLN کس طرح دیکھتی ہے, خود مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں, دوسرے فریق کس طرح دیکھتے ہیں. لیکن وہ ایک بہت بڑا چونکا دینے والا انٹرویو جو ہے اس نے ایک سیاسی صورتحال میں ہلچل مچا دی ہے, جو سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے کہ کیسے کیسے تحریک کے فیصلے ہوئے, کتنے پیسے دیے گئے, کس نے کتنے پیسے کمنٹ کیے ہیں, اور فلاں پہلے لانگ مارچ کے لیے کتنے تھے, پھر دوسرے لانگ مارچ کے لیے کتنے تھے, اور پھر وہ لانگ مارچ ہوا کیوں نہیں, اس کے بارے میں جو ہے وہ انٹرویو بڑی چونکا دینے والی خبریں دیتا ہے. اس ساری صورتحال میں شہباز شریف صاحب آئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور وہ پہلے بھی اپنی پارٹی کی پوزیشن کو جانتے ہوئے وہ ہیڈ آن سے گریز کر رہے تھے کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا سویلین سیٹ اپ, سویلین پولیٹیکل آرگنائزیشنز اس قابل ہیں کہ وہ بہت زیادہ طاقت کے ساتھ جا کر مختلف اداروں سے ٹکرا جائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. وہ اس بات کے حامی کبھی بھی نہیں رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ ریاست کے اداروں کے ساتھ ٹکرائیں. یہ ان کا پرسپشن تھا, ان کا اپنا پرسپشن تھا. میرے سامنے انہوں نے بیان فرمایا تھا, اور وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے تھے کہ جو ٹکرایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بہت زیادہ صلح جو بھی ہو کر چل سکتے ہیں, لیکن ان کا دوسری پارٹیوں کے بارے میں رویہ کیا ہوگا یہ دیکھنا اس ہوگا, کے بارے میں دیکھنا ہوگا ہمیں کہ وہ کیا رویہ اختیار. پوائنٹ ٹیکن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.